السلام علیکم دوستو۔ ایک ماہی گیر کے جال میں بڑی مچھلی پھنسی۔ جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا تو اندر سے ایسا کیا نکلا کہ تمام لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے اسے قدرت کا بڑا معجزہ قرار دینے لگے۔ آخر یہ واقعہ ہے کیا؟ یہ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ دوستو، یہ واقعہ بحیرہ عرب کے ساحل پر پیش آیا۔ ایک غریب عربی شخص ماہی گیری کا کام کرتا تھا۔ نہ اس نے شادی کی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی سہارا تھا۔ اس کے دن رات سمندر میں گزرتے۔ وہ خود کو سمندر کا بیٹا کہتا۔ یہ شخص اپنی کشتی میں سوار ہو کر کئی مہینے تک سمندر میں سفر کرتا رہتا۔ کھانے کے طور پر صرف اور صرف مچھلی کا استعمال کرتا۔ اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اسے ایک ہم سفر کی ضرورت ہے۔ اس ماہی گیر کا بس ایک ہی کام تھا اور وہ تھا مچھلیاں پکڑنا۔ اسے باقی دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ لیکن جب بھی یہ واپس ساحل پر آتا اور قریب کی آبادی میں مچھلیاں بیچنے جاتا تو اس کے چند دوست اسے شادی کا مشورہ دیتے۔ وہ ان کی بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتا اور پھر سے واپس آ کر کشتی میں سوار ہوتا اور سمندری سفر پر نکل جاتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب وہ بازار میں مچھلیاں بیچ کر واپس ساحل کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی اس کی کشتی کے قریب بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ دکھنے میں یہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ ماہی گیر نے اس سے قبل اتنا زیادہ حسن کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ ماہی گیر نے اس لڑکی کو اٹھایا اور کشتی پر لے گیا۔ جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو ماہی گیر نے اس سے پوچھا، اے لڑکی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ جس پر لڑکی نے جواب دیا کہ میری ماں مر چکی ہے اور میرا ظالم باپ مجھ پر تشدد کرتا ہے۔ آج اس نے مجھ سے بدکاری کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ نکلی۔ ساحل پر پہنچ کر ساحل کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں اور نہ ہی کوئی گھر یا ٹھکانہ ہے۔ دوستو، ماہی گیر جو اس لڑکی کا حسن دیکھ کر پہلے ہی اس پر فدا ہو چکا تھا، اس نے نوجوان لڑکی سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکی بھی رضامند ہو گئی۔ تاہم ماہی گیر نے اسے سمندر کی زندگی اور اس کی سختیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ میری کہانی بھی تمہاری جیسی ہی ہے۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور میں نے زندگی میں صرف غم ہی دیکھے ہیں۔ اگر تم مجھ سے نکاح کرو تو تمہیں کشتی پر زندگی گزارنی ہوگی، سمندر ہی ہمارا گھر ہوگا اور مچھلیاں ہی خوراک ہوں گی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ وہ خوبصورت لڑکی پہلے تو حیران ہوئی، تاہم اس نے ماہی گیر کی بات مان لی۔ ان کا نکاح ہو گیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کچھ ماہ بعد وہ خوبصورت لڑکی حاملہ ہو گئی۔ تاہم اس نے ماہی گیر کی شرط کے مطابق اسے کچھ نہ بتایا۔ مزید کچھ وقت گزرا تو ماہی گیر کو بھی علم ہو گیا، جس پر وہ اس لڑکی یعنی اپنی بیوی سے جھگڑنے لگا، مگر اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ 9 ماہ بعد جب اس لڑکی نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا تو ماہی گیر اپنی نومولود بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح انتہائی حسین تھی، نیلی آنکھیں اور چوڑا ماتھا۔ اس کی صورت ماہی گیر کے دل پر نقش ہو گئی، لیکن غربت کے ڈر سے ماہی گیر اس لڑکی کی پرورش کرنے سے عاری تھا۔ اس نے ایک رات موقع پا کر اپنی پھول سی بچی کو سمندر میں پھینک دیا تاکہ وہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے۔ اگلی صبح جب اس کی بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت خفا ہوئی۔ اس نے ماہی گیر سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ وہ ہر دم گم سم رہتی اور اللہ سے التجا کرتی کہ اے میرے رب، میری بچی کی حفاظت فرمانا۔ دوستو، دوسری جانب ماہی گیر کے جال میں مچھلیاں آنا بند ہو گئیں۔ وہ سارا دن جال لگا کر بیٹھا رہتا مگر کوئی مچھلی جال میں نہ آتی۔ ماہی گیر اس عجیب صورتحال سے پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ سمندر کے چپے چپے سے واقف تھا اور ایک عمر اس نے ماہی گیری میں گزاری تھی۔ مچھلیوں کے بغیر 4 دن کا عرصہ بیت گیا۔ فاقوں کی وجہ سے ماہی گیر اور اس کی بیوی کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ ماہی گیر نے تمام ہمت جمع کی اور اللہ کا نام لے کر جال سمندر میں پھینکا۔ اس بار ایک بڑی مچھلی ماہی گیر کے جال میں پھنس گئی۔ ماہی گیر بہت خوش ہوا، مگر اس کی بیوی یوں ہی گمسم بیٹھی رہی۔ اسے کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ بہرحال ماہی گیر نے مچھلی کو کشتی میں کھینچا اور جلدی سے اس کا پیٹ چاک کیا تاکہ گوشت بنایا جا سکے۔ لیکن جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک ہوا تو اندر سے وہی بچی نکلی جسے ماہی گیر نے سمندر میں پھینکا تھا۔ بچی کو دیکھتے ہی ماہی گیر نے اسے پہچان لیا۔ قدرت کا معجزہ دیکھیں کہ بچی زندہ تھی۔ ماہی گیر نے جب یہ دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور رونے لگا کہ اے اللہ، مجھ سے بھول ہو گئی تھی۔ تو ہی سب کا پالنے والا ہے، تو ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے۔ تو نے میری بچی کا رزق بھی لکھ کر اسے دنیا میں بھیجا، میں اس کی پرورش کروں گا۔ اے اللہ، میری مدد فرما۔ مچھلی کے پیٹ سے بچی کو نکلتا دیکھ کر ماہی گیر کی بیوی بھی خوش ہو گئی اور اس نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، معلومات کی غرض سے آپ کو بتاتے چلیں
کہ سائنس نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ اسلام کے مطابق مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا تو وہ حلال کیسے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز بہترین انداز میں تخلیق کی ہے اور ایک نظام قائم کیا ہے، اور ایسا ہی معاملہ مچھلی کے ساتھ بھی ہے، جو جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام خون فوراً اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے اور مچھلی کے منہ میں واقع ایپیگلوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ وقت بعد ہی اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ ایپیگلوٹس میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت خالص اور حلال رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو ایپیگلوٹس کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سائنس نے اسلام کے حلال کھانے کے حکم کے پیچھے ایک پوشیدہ حقیقت بھی آشکار کی ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلم بھی ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ ختم نہیں ہوتا، اور دل جانور کی وریدوں اور شریانوں میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک دھڑکتا رہتا ہے، اور اس طرح اس کا گوشت خون سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب جب کسی جانور کو غیر اسلامی طریقے یعنی جھٹکے سے ہلاک کیا جاتا ہے تو اس کا دل فوراً دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور یوں جسم سے خون کا اخراج نہیں ہو پاتا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کی سنگین بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیموں اور بیکٹیریاز کی افزائش کے لیے خون بہترین چیز ہوتی ہے، اور جب جانور کے جسم سے خون کا اخراج نہیں ہو پاتا تو یہ گوشت کو ہی خراب کر دیتا ہے، اور جب انسان اسے کھاتے ہیں تو بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا تھا، اور یہ اس قوم کی آزمائش تھی، لیکن جب وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ آزمائش اور یہ حکم اسی امت کے ساتھ خاص تھی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ نیز اسلام کے روشن، واضح اور باسہولت احکام آنے کے بعد پچھلی امتوں کے ان احکام کو نیکی سمجھ کر اختیار کرنا، جن کا ہماری شریعت نے التزام نہیں کیا، اس سے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہفتے والے دن نہ صرف بلا کسی شک و تردد کے مچھلی کھانا جائز ہے، بلکہ اگر کوئی اس دن مچھلی کھانے میں کراہت سمجھتا ہے یا اس دن مچھلی نہ کھانا زیادہ بہتر سمجھتا ہے تو یہ اس کا طرز عمل اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہباں۔